اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگی ہوں وہ ہے کہ سحری میں ایک غلطی اس ایک غلطی کے کرنے سے ہمارا روزہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس غلطی میں مبتلا ہے، سحری میں غلطی کرتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا کہ اس غلطی کے کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ہی نہیں ہوا ہے۔ پورا دن وہ روزے دار کی طرح گزارتے ہیں اور ایسے ہی رہتے ہیں جیسے روزے سے ہیں، لیکن ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں۔ روزہ ایک خاص عبادت ہے اور اسلام کا اہم رکن ہے، ہمیں اس کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ افسوس کے ساتھ آج مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہر چیز کا علم سیکھتے ہیں لیکن نہیں سیکھتے تو دین کا علم ہم نہیں سیکھتے۔ ہم نے اتنا بڑا سیشن سٹارٹ کیا جس میں ہم نے مختلف آپ کے لیے کلاسز رکھی، آپ کے مسائل، آپ کے حل کا سیشن جس میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے، سب کیے، لیکن وہی سوال ریپیٹ ہو کر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو سنا نہیں ان ویڈیوز کو، تو وہی مسائل ہمارے پاس لوٹ کے آ رہے ہیں۔ روزہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان کے ایک روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو پوری زندگی اگر وہ غیر رمضان میں روزے رکھتے رہے تو اس رمضان کے روزے کی قضا کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ سوچیں پھر اس کی فضیلت کتنی ہے۔ اور پھر بھی ہم نہ سیکھیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں۔ اس میں ان عبادات میں جو مسائل پیش آئے ان کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سحری کا صحیح وقت کیا ہے، سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سحری اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب وقت ہی ختم ہو گیا، تو اس وقت کھائیں گے پیئیں گے تو ان کا روزہ کیسے ہوگا؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کوئی کھائے پیے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر جان کر کھاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ لوگ کافی غلطی یہ کرتے ہیں کہ سحری کے وقت کو ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں، یعنی صبح جو اذان ہوتی ہے فجر کی وہ ہوتی ہے، وہ اسی ٹائم پہ کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا معمول ہوتا ہے فجر کی اذان جو ہے یہ صبح سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کہی جاتی ہے۔ آپ اذانوں کے وقت بھی کھا رہے تھے، طلوع فجر میں اذان ہوتی ہے۔ اذان ہمیشہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ نماز کا وقت شروع ہونے کے لیے تو سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تب اذان شروع ہوگی، بس اتنا سا اصول سمجھ لیجئے۔ تو آپ اگر اذان کے وقت میں کھا رہے ہیں تو کیسے روزہ ہوگا؟ اور بہت سارے لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ اذان کے وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، پوری زندگیاں ان کی گزر گئی ہیں اسی وجہ سے کہ بھائی ابھی اذان ہو رہی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، میں کسی کے لیے تھوڑی رکھ رہی ہوں۔ کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی پانی پیتا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی روٹی کھا رہا ہے کہ میں بھائی پکانے والی ہوں، میں تو پہلے کھا نہیں سکتی تو میں کیسے کروں؟ اذان کے وقت میں اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ طلوع فجر سے پہلے ہم نے سحری مکمل کر لینی ہے۔ اگر آپ اذان کے وقت ہی کھاتے پیتے رہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے۔
آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا، جو مرضی آپ کر لیں۔ دیکھیں آپ کو اتنی آسانی ہے کہ آپ سحری نہ بھی کریں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، سحری نہ بھی کریں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ 5 منٹ پہلے چائے پی لیں گے یا پانی پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے سے اپنا روزہ کیوں خراب کرتے ہیں؟ آپ اذان ہونے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اگر بہت بڑی مجبوری ہو اور آپ کو آواز نہیں آئی یا کچھ ہوا، اچانک اذان ہو گئی، تو پھر تو تھوڑی گنجائش ہے، لیکن طلوع فجر سے پہلے اذان سے پہلے اپنی سحری بند کر لیں۔ جو ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ٹائم انتہائے سحر کا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آپ بس بند کر دیں اپنا روزہ، اس ٹائم پہ بند کر دیں۔ اور یہ آخری وقت پہ جو کھانے کی ہماری عادت ہے، پانی لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پانی پینے کی جو عادت ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے، ورنہ آپ کے روزے، اور کئی عورتیں صدیوں سے یہی مسٹیکس کر رہی ہیں، غلطیاں کر رہی ہیں کہ آپ دیکھ لیں پکاتی رہتی ہیں سحری، اور پھر جا کر اینڈ پہ بیٹھتی ہیں کھانے جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھائی میں نے ثواب ہی کمایا ہے نا، کسی کی سحری پکائی ہے تو سحری پکا کر جو آپ نے ثواب کمایا ہے وہ آپ نے فجر کے ٹائم پہ، اذان کے ٹائم پہ کھا کر ختم کر دیا، کہ اپنا ہی روزہ گنوا دیا آپ نے، اس ثواب کے چکر میں فرض کو ہی ختم کر دیا آپ نے۔ تو ان چیزوں کو سیکھیے۔ ہم رات کو بنا کر رکھتے ہیں، ہمارا شروع سے معمول ہے سحری کے اوقات کو عبادات میں گزاریے، تہجد میں گزاریے، قرآن شریف کی تلاوت میں گزاریے۔ میں رات کو بنا کر رکھتی ہوں روٹی، سالن پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے، روٹی ہماری رات کو بنتی ہے، ہم وہی کھاتے ہیں، ہمیں تو کبھی کچھ نہیں ہوا، کبھی سحری کے ٹائم پہ ہمارے توے نہیں چڑھے، پراٹھے نہیں بنے۔ ہاں چائے اور وہ جو دہی ہے وہ ڈالنی پڑتی ہے، وہ ڈال کے لے آتے ہیں، باقی ہم سب رات کو بناتے ہیں۔ پورا مہینہ ہی توے سے اترتی ہوئی روٹی کھاتے ہیں، پورا مہینہ ہی تازے سالن کھاتے ہیں، پورا مہینہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، تو ایک مہینہ تو عبادت کو دے دیجئے۔ ایک مہینہ تو ہمارا ایسا ہو جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں چولہے ہانڈی سے ہم دور ہوں، جس میں عبادات کے ہم قریب ہوں، جس میں لوگوں سے دور ہوں، اللہ کے قریب ہوں، جس میں ہم اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا لیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بدبخت ہے، برباد ہے، خسارے میں ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کی بخشش نہ کروا لے۔ تو ہم یہ کھانے میں لگے رہیں گے سحری میں اور افطاری میں، تو پھر ہم کہاں سے سوچیں کہ اپنی بخشش کروائیں گے؟ نہ ہمیں افطار کے وقت کا پتہ، نہ سحری کے وقت کا پتہ، اور زندگی جیتے جا رہے اور سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ سیکھنے کی بھی ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم سیکھ ہی لیں کہ افطار اور سحر میں ہمیں کیا کیا معمولات کرنے، اور اپنے رمضان کی ایک ایک گھڑی کو ہم نے کیسے اللہ کے نام کر کے گزارنا ہے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آج سے انشاءاللہ 5-10 منٹ پہلے ہی اپنی سحری کو ختم کر دیجئے، کھانے پینے کو بند کر دیجئے، دعا پڑھ لیجئے۔ سحری کی دعا کھانا کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، جو روزہ رکھنے کی دعا ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور افطار کی دعا جو ہے وہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تبھی تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا کہ ہمیں تو نے کھلایا پلایا۔ اور سحری کی دعا جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد کھائیں پین نہیں۔